نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ نے بڑی عقیدت اور بڑے ہی احترام سے منعقد کی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے بڑی کوشش اور کاوش آپ نے فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس جذبے کے سبب سے اور آپ کی جتنی محنت اس کے منعقد کرنے کے حوالے سے ہوئی ہے، اللہ آپ کو ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحے پر نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمائے. میں دیے ہوئے وقت سے تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ تمام افراد سے معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ آپ میرے عذر کو سمجھتے ہوئے مجھے کھلے دل سے معاف فرمائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تقریب میں ہماری جماعت کے نامور علماء دور دراز سے بھی تشریف فرما ہے. کچھ سرزمین گجرات سے بھی آئے ہیں اور کچھ کشمیر کے دور دراز علاقوں سے بھی آئے ہیں، اور مقامی علماء بھی تشریف فرما ہیں، سادات بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں. خاص طور پر پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب
دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ شانہ ڈیرہ، اور بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں ہم سب کے قائد زبدۃ الحکماء صاحبزادہ والا شان حضرت حکیم افتخار علی صاحب نورانی، دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جن کی سرپرستی میں یہ تقریب جاری و ساری ہے، وہ آپ کی اس عظیم الشان مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا قاری مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور دیگر بھی بہت سے علماء ہیں، حضرت علامہ مولانا فیضان قادری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، خطیب اعظم گجرات، اور حضرت علامہ مولانا حمزہ بن رفتاس صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، خطیب اعظم آزاد کشمیر۔ دیگر آپ کے مقامی علماء بھی ہیں جن کے ساتھ چہروں سے بہت شناسائی ہے، لیکن ذرا ناموں سے اس طرح ابھی میرے حافظے میں محفوظ نہیں۔ ہمارے بڑے پرانے ساتھی فخر السادات حضرت سید ذوالفقار شاہ صاحب، بہت عرصہ پہلے سے شاہ صاحب اور ہم ایک ہی، دیگر بھی بہت سے علماء ہیں، اور آج کی ہماری تقریب کے روح رواں اور اہل سنت کے نامور عالم دین، خطیب، مبلغ، استاد، محقق، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مبشر رضا صاحب رضوی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ وقت زیادہ بیت جانے کی وجہ سے بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی بندہ اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو ایک جگہ پر مرکوز نہیں رکھ سکتا، اور بعض اوقات گفتگو تھوڑی مشکل ہو جائے تو اس کے اندر سیری حاصل کرنا بھی طبیعت کا بس نہیں رہتا۔ اس لیے میں بہت سادہ سے انداز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قریب قریب ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ اس کا مطلب ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ ایک لفظ اس کے ساتھ لگاتے ہیں جو اکثر بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ عید ہے۔ عید ہماری زبان میں، اسلامی زبانوں میں خوشی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔ سبحان اللہ کی سیدھی سی بات ہے، غور و فکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی ہستی کی پیدائش پر خوش ہونا
اس پہ کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ کوئی ایک بندہ بتائے کسی ایک کے ہاں یہ مسئلہ ہو کہ کسی بھی ہستی کی پیدائش پر ہاں یہ ہے کہ کوئی منحوس چیز نہ ہو، جیسے ابلیس ہے یا کوئی ابلیس کا کارندہ ہے یا کوئی جھوٹا کوئی کذاب شخص ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد اسلام والوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہو، نیا نظریہ گڑ کے رکھ دیا ہو، اس کی بات نہیں میں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی سلیم الفطرت ہستی کا دنیا میں آنا، اس پر کسی اس کے ماننے والے کا خوشی کرنا، کیا اس پر کوئی پابندی ہو سکتی؟ کوئی ایک مذہب کوئی بتائے کہ ہمارے ہاں اس پر پابندی ہے کہ پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے، موت پہ خوش ہوتے ہیں؟ یہ پیدائش خوش ہونے والی ہے۔ جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے پورا گھر خوش ہو جاتا ہے، اڑوس پڑوس والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب بھی خوش ہوتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں۔ تو یہ مبارک دینا کوئی کہے جی فتویٰ ہے تو بتاؤ جی اس پر فتویٰ چاہیے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ میلاد منانے پر فتویٰ دو، یہ مطالبہ درست نہیں۔ اور اب پیدا بھی کوئی میں اور آپ تو ہوئے ہیں، لیکن یہاں تو نہیں بات ہو رہی نا اس کی۔ پیدا ہوئے نبیوں کے سردار، پیدا ہوئے ہیں وجہ تخلیق کائنات، پیدا ہوئے ہیں آمنہ کے لال، پیدا ہوئے ہیں حسن و حسین کے نانا جان۔ ان کی آمد پر پورا زمانہ خوش، اللہ کے فرشتے خوش ہیں، انسان خوش ہیں، جن خوش ہیں، بشر خوش ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی وہ مخلوق جس کو ہم نہیں جانتے ہیں سرکار کی آمد پر وہ بھی خوش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ کی تخلیق کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچے۔ پھر ذرا الفاظ سنیے، جاگ کے رات ذرا زیادہ بیت گئی، آپ کو نیند آ رہی ہے، سوئے کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے تھکے ہیں، لیکن تھوڑا وقت ضرور میں لوں گا آپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نسل انسانی کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا بڑا انقلاب ہے کہ ایسا انقلاب نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ بعد میں آ سکتا۔ اس انقلاب کے سبب سے اندھیرے مٹ گئے، ظلمتیں کافور ہو گئی، بندے کا سویا ہوا مقدر جاگ گیا ہے، بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے مل گیا ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے میں وہ بہار آئی ہے کہ جس کو خزاں کا اندیشہ ہی نہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو آپ سے کئی سو سال پہلے گزرے، بلکہ کئی ہزار سال پہلے بھی گزرے ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے۔ خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا مانگو، دعا مانگے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان ربنا وبعث فیہم، ان میں یعنی میری آنے والی نسلوں میں وہ رسول بھیج جس کا چرچا زمانہ آدم سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی آنے والی شے کوئی عام ہستی نہیں، وہ کتنی خاص ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا مانگی،
یہ موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں کچھ انوکھے قسم کے نبی ہیں۔ کیا ان کا حال ہے کہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے ایسے باہر نکالتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ان کا ڈنڈا ہے، زمین پہ پھینکتے ہیں، زمین پہ ڈنڈا پھینکتے ہیں، بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ سانپ بنتا ہے تو سانپوں والے کام بھی کرتا ہے، کوئی آرٹیفیشل نہیں بنتا کہ دیکھنے میں سانپ نظر آتا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے فرمایا ان کا جو عصا تھا، ڈنڈا جب سانپ بنتا تھا تو ایک ایک میل تک اس کی جو ٹیل ہے نا، دم اس کی ایسے ہوا میں لہرانے لگتا، زمین سے اوپر اٹھ جاتا تھا، اس کے زبان سے ایسے سانس لیتا تھا، شعلے مارتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جا کے پکڑتے تھے، پھر ڈنڈا ہو جاتا۔ اور یہ جو جادوگر بلائے گئے تھے ان کے مقابلے میں، شاید آپ کو معلوم ہو یہ بات، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانے کے لیے جادوگر بلائے تھے، ان کی تعداد 80,000 تھی، ہر ایک کے پاس ایک رسی تھی، ایک لاٹھی تھی، چھڑی، ایک روایت کے اعتبار سے اتنی، اور ایک روایت کے اعتبار سے 350 گاڑیوں پر وہ لاد کے لائے تھے رسیاں اور لاٹھیاں، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے پھینکی، وہ سب اچھلنے کودنے لگی، دیکھنے والوں کو لگتا تھا جیسے سانپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا نا، اس عصا نے سانپ بن گیا، ایسے منہ کھولا، باری باری ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں، بڑی خوبصورت جملہ بولا اپنے اندر لے گئے، کمال کی بات، سب اس کے اندر۔ اچھا اتنا کچھ کھا گیا، جا کے موسیٰ نے پکڑا، پھر ڈنڈا۔ اچھا توجہ طلب بات ہے، نہ تو اس کا قد بڑا ہے، بے قد اونچا ہو گیا ہو، نہ اس کا پیٹ بڑا ہے، یہ کھا کھا کے ہمارے یہاں لوگوں کا ہو جاتا ہے، جیسے ہی پکڑا جتنا تھا اتنا ہی۔ کمال کی بات ہے، کدھر رسیاں گئی، کدھر لاٹھیاں گئی؟ اللہ کا اتنا کرم تھا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے تو براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ سے کلام کرتے، ادھر سے آواز دیتے ادھر سے جواب آتا ہے، ادھر سے آواز دیتے ادھر سے جواب آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے نا شان کتنی، تو 4000 نبی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مبلغ بنا کے بھیجا، خود نبی تھے لیکن تبلیغ کس کے دین کی کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، اتنی شان والا نبی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ امت دیکھی، ان کو ملنے والے اونچے اونچے مقامات کو دیکھا، ان کے منصب کو دیکھا، ان کی بخشش کو دیکھا، اللہ کے کرم کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، مولا یہ امت مجھے دے۔ اگر اپنی خوبی کا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کو مانگا ہے۔ ہمارے ہاں کس چیز کی خوبی ہے؟ بس جھوٹ اچھے بولتے ہیں، ایک دوسرے کا گلہ اچھا کرتے ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، کینے میں مبتلا ہیں۔ بھئی خوبی کیا ہے؟ اگر ہمارے معاملات کو دیکھا جائے، ہم تو امت کی بدنامی کا سبب ہے، ہر قدم پر جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، دغا بازی ہے، کانا پھونسی ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے چغلی ہے، کسی کے لیے غیبت ہے، کسی کے خلاف منصوبے بنتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی، کبھی بینک کرپسی کر لیتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کیوں؟ معلوم ہو یہ ہم تو امت میں ہیں لیکن ہماری وجہ سے نہیں مانگا،
اس وجہ سے مانگا کہ اس امت میں ابو بکر صدیق ہے، اس وجہ سے مانگا کہ اس امت کے اندر عثمان غنی ہے، اس وجہ سے مانگا کہ اس امت میں فاروق اعظم عمر بن خطاب ہے، اس وجہ سے مانگا کہ اس امت میں حیدر کرار علی شیر خدا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا مولا یہ امت مجھے دے، میری بات کی سمجھ آتی ہے نا، یہ امت مجھے دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اس امت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ عرض کرتے ہیں موسیٰ کس کے حق میں ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا کس کے حق میں ہوا ہے؟ فرمایا احمد مرسل کے حق میں، آمنہ کے لال کے حق میں ہوا ہے، سارے نبیوں کے سردار کے حق میں ہوا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ مولا مجھے دے، اللہ نے فرمایا دے چکا ہوں۔ پوچھا کس کو دی؟ فرمایا آمنہ کے لال کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جولی پھیلائی، جولی پھیلا کے کہتے مولا اگر امت نہیں مل سکتی نہ صحیح، نبی مل سکتا ہے نہ عطا کر دے۔ کیا مطلب ہے کہ اس نبی کا امتی مجھے بھی بنا دے، میں بھی اس امت میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب سفیان صاحب اور انصر صاحب سرزمین کالرا سے آگے تشریف لے، گجرات سے یہ پورا قافلہ ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا رکھا اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اب آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ نبی تو دعائیں مانگ کے ان کی امت میں جاتے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا کے بغیر وہ نبی بھی عطا کیا ہے، اس کے انعامات بھی دے دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کا بھی میں ذکر کر رہا تھا 2780 برس پہلے سرکار سے ہوئے، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، معلوم ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے۔ یہ خالی سننا اور ہے، کہہ دینا بھی اور ہے، مفتی صاحب کا بیان کرنا بھی اور ہے، اور اس ہستی کا کیا کہنا جنہوں نے بیٹے کو ایسے لٹا کر اوپر گھٹنا رکھ دیا، چھری رکھ دی۔ یہ پوری نسل انسانی میں انوکھا واقعہ ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ایک ہی بندہ ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ وہ ابراہیم جس نے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر بلا خوف و خطر چھلانگ لگا دی، آگ ایسے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آزمائش کا موقع آیا، ابراہیم کو پھینک دیا، مسکراتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے فرشتے بھی آئے تھے کہ دعا کر دو، تو فرماتے تھے میرے اور اللہ کے درمیان کیوں عائل ہوتے ہو، چلو۔ جبریل امین کہتے تھے میں آپ کی کوئی حاجت پوری کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ فرمایا ہم بندے تو ہوتے حاجت مند ہیں، لیکن ہمیں تجھے کچھ سے نہیں، کچھ بھی حاجت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جبریل امین کہتے تھے چلو اللہ سے کہہ دو، تو کہتے وہ میرے حال کو جانتا نہیں، جب پہلے ہی جانتا ہے تو میں پھر بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرا کام تو اس کے لیے مرنا ہے، میرا کام تو اس کی خاطر سب کچھ کرنا ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ اس نے 4 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ کو تو کبھی وطن چھوڑنے کا موقع نہیں ہوا، ذرا توجہ فرمائیے تاکہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، اور میں کوئی بات ایسی ویسی نہیں کروں گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو، صرف میلاد ہی سنایا گیا۔ میں میلاد کا مطلب تو سمجھا چکا، کتنا سا کتنا پیدائش، عجیب ہے، پیدائش پر خوش ہونا یا کٹھے بیٹھنا دعائیں مانگنا، اس پر فتویوں کی کیا ضرورت ہے؟ علماء اہل حدیث میں ایک مولانا ہوئے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی اس کا نام، اس نے سرکار کے میلاد پہ پوری کتاب لکھ دی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہے
انہی کے الفاظ میں سناتا ہوں اب. وہ لکھتے ہیں کہ جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں. اہل حدیث مسلک کا بندہ ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے جو سرکار کی آمد پر خوش نہ ہوتا ہو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. اب ہم ان کی جماعت پر تو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ تمہارے فتوے کی روح سے جن پر مسلمانی کا اطلاق ہوتا ہے وہی ہیں جو خوش ہیں. تو آگے دیکھ لو محفلیں کن کے گھر سجی ہیں، خوشیاں کن کے گھر منائی جا رہی ہیں، ترانے کس کے گھر بنائے جا رہے ہیں. اللہ کے کرم سے آپ کو یہی جماعت ملے گی. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا یہ ہوتا ہے پہلا اس کا سٹیپ ہے. بھئی میلاد کیسے کیا ہوتا ہے جی. ایک بات اور بھی عرض کروں پھر میں وہ جو بات ابراہیم علیہ السلام والی سنا رہا تھا وہ بھی سناتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میلاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جی، کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مقصد بتاؤ جی. مولانا کو بلایا، بندے اکٹھے کیے، اشتہار چھپا دیے. میلاد کا مقصد کیا ہے؟ کیا کرنے لگے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ یہ اس کا مقصد ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے. بتاؤ کیا ہے جی؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی مشیت کا اس کے بندوں سے یہ تقاضا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو کوئی نعمت دوں تو وہ بندے میری نعمت کی قدر کریں اور میرے شکر گزار بندے بنیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صرف نعمت نہیں، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرنے آئے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیے نا، اور قرآن میں اللہ کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اللہ کے عبادت گزار بندے ہو، سنیے حرف شرط لگا کے کہا، اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم توحید پرست ہو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہو، اگر تم اللہ کو معبود سمجھتے ہو، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں وہ اس پر شکر ادا کرتے رہو ہمیشہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی نعمت ایسی بتاؤ جو سرکار کے مقابل ہو. ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہو نا صاحب. یہ بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. ماں باپ نعمت ہوتے ہیں، باپ کے لیے اولاد نعمت ہوتی ہے، کھانا پینا رزق نعمت ہوتی ہے، عزت نعمت ہوتی ہے، وجاہت نعمت ہوتا ہے، مال و دولت نعمت ہوتا ہے، کوٹھیاں بنگلے نعمت ہوتی ہے، اولاد نعمت ہوتی ہے، نسل کا چلنا نعمت ہوتا ہے، سلطنت کا مل جانا نعمت ہوتا ہے، بادشاہت کا مل جانا نعمت ہوتا ہے، روپے پیسے کے انبار ہو جانا نعمت ہوتا ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں ایک طرف نبیوں کے سردار کا آ جانا ان سے بڑی ہے. اور کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ رب کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. میرا ذرا تھوڑا گلا متاثر ہے نا، اس لیے میں ذرا ڈرتا ہوں کہ تلفظ بولنے میں کہیں کسی مقام سے کوئی مجھ سے ہوا بڑھ چڑھ نہ جائے. یہ اس کا منہ کا خلا ہوتا ہے نا، جوف دہن سے کچھ لفظ نکلتے ہیں، اس لیے میں شاہ صاحب کا سہارا لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان تعدوا یہ عدد سے شمار کرنا، گنو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہزار 2000 لاکھ کروڑ 12 کروڑ 50 کروڑ ارب خرب کتنی. اللہ فرماتا ہے جتنی نعمتیں دی ہیں اس قدر کثرت سے دی ہیں کہ تم نعمتوں کو گن سکتے ہی نہیں. اچھا جی پینسل سے نہیں گن سکتے،
کاغذ سے نہیں، فرمایا نہیں جو بھی لگا، کیلکولیٹر بھی رکھ، کمپیوٹر بھی رکھ، نیٹ بھی سارا چلا، فل کے فل سیل لاتے ہوں، چلاتا رہے، تو بھی چلا۔ فرمایا تیری زندگی ختم ہوگی، میری نعمتوں کو گننا تیرے بس میں نہیں۔ لیکن ذرا غور طلب بات ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ تو فرمایا نعمتیں دی، لیکن کسی مقام پر اس طرح نہیں فرمایا کہ فلاں نعمت دے کے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وہ ایک ہی نعمت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر، ان میں آمنہ کے لال کو بھیج دیا ہے۔ رسول معلوم ہوا کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، مصطفیٰ کا آنا سب سے بڑی، اور سرکار کی آمد پر پھر سرکار کو نعمت سمجھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنا، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سرکار کی آمد پر ہر کسی نے خوشی منائی، لیکن شیطان نہیں منا سکتا۔ کیوں کہ اس کا مقصد ناتمام ہو گیا، کیونکہ اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کو توق اس کے گلے میں لعنت کا ڈالا گیا تھا، کیونکہ اس کو سمجھ آئی تھی کہ اب میرے سر میں خاک پڑے گی۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوا ہے۔ وہ جو مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں۔ اللہ کے کرم سے اردو زبان والوں کے ہاں مفتی احمد یار خان گجراتی کا یہ شعر بھی امر ہو گیا۔ میلاد ہو یہ شعر نہ پڑھا جائے بہت کم ہوتا ہے، بلکہ لکھا جاتا ہے دیواروں پہ، بینروں پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ابلیس ہی ہے جو رو رہا ہے۔ ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے کہ جہاں میں صبح جشن عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پر روتا تھا۔ اب معلوم ہو گیا کہ شیطان اور شیطان کے ساتھی تو ناکامی پہ روئیں گے، محمد عربی کے ماننے والے خوشیاں بھی منائیں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے، اور زمانے کو بتائیں گے کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اگلی بات حضرات سنی، اگلی بات کہ اس نعمت پر شکر کرنے سے اللہ کچھ دیتا بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمت کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو تو میں نعمت کی آمد کو منقطع نہیں کروں گا، نعمت کی فراوانی کو ختم نہیں کروں گا۔ تم شکر کرتے جاؤ میں نعمت بڑھاتا جاؤں گا، تم شکر کرتے جاؤ تمہارے گھر میں رزق آتا رہے گا، تمہاری عزت بڑھتی رہے گی، تمہارا مرتبہ بڑھتا رہے گا، تمہاری وجاہت بڑھتی رہے گی۔ جتنا شکر ادا کرو اتنی فراوانی ہوگی نعمت کی۔ اور آگے فرمایا میں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر تم ناشکری کرو فرمایا ان عذابی، تم سمجھو کہ ٹھیک ہے جی آئے ہیں تو پھر کیا ہوا جی، آئے تھے صحیح ہے، پیدا ہوئے تھے 1400 سال پہلے، توجہ ہے نا، غور کر کے کہتے 14 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی پیدا ہوئے تو پھر جی معلوم ہوا کہ اس ہستی کا پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں۔ تو آپ خود جائزہ لے لو، جن کے ہاں انکار ہوتا ہے پورے سال کے اندر نبی کی آمد پر ان کے ہاں خوشی کب ہوتی ہے؟ یا تو نبی کو اللہ کی نعمت نہ سمجھو، جب یہ بھی کہتے ہو کہ سب سے بڑی نعمت ہی مصطفیٰ ہے تو پھر خوشی کرنا تو رب کی فطرت کے عین مطابق۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دو فائدے ہوئے،
ایک تو نعمت کی فراوانی ہو جائے گی، دوسرا اس پہ اللہ کا یہ کرم ہوگا کہ بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک اور بات بھی سنو، قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک نبی سے شکوہ کیا اور فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہوں، یہ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتا ہے اے داؤد علیہ السلام کو فرمانا میرا شکر کر، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم ان میں سے ہیں جو اللہ کے شکوے سے آزاد ہیں، کیونکہ جو نعمت کا قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، شکوہ اللہ ان سے کرتا ہے جو جولیاں پھیلائے مصطفیٰ کے ترانے گانے آئے ہیں، اللہ ان سے کیسے شکوہ کر سکتا ہے؟ یہ باتیں تینوں سمجھ آ گئی۔ چوتھی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی حقیقت کیا ہوئی؟ یہ بڑا سا بلب لگا کے مولانا صاحب کو آنکھیں چودھا دو، یہ میلاد کا مقصد ہوتا ہے؟ یا دو بڑے بڑے سپیکر لگا دو، ادھر ادھر کان پھاڑنے لگ جائے، یہ میلاد کا مقصد ہوتا ہے؟ یا بڑے بڑے پوسٹر چھپوا لو، حضرت مفتی محقق فلاں 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 لکھ دو، یہ میلاد کا مقصد ہوتا ہے؟ اچھا یہ خوشبوئیں چھڑک دو، شامیانے لگا دو، یہ چھوٹے چھوٹے یہ چمک دمک کرنے والے، یہ نا مرچیاں لگا دو کسی اور کوئی لگ جائیں، یہ جگمگ جگمگ کر رہی ہیں۔ یہ میلاد کا مقصد تب ہوتی ہے جب اس کی اصل روح ملتی ہے۔ اصل روح ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ حقیقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو ذکر مصطفیٰ کو حقیقت میں ذکر خدا کہتے ہیں۔ ہم نے تو کہا نہیں، اللہ نے آپ فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے مصطفیٰ ہم نے تجھے وہ مرتبہ اپنی بارگاہ میں دیا، ہم نے تجھے اپنے کرم سے اتنا نوازا کہ تیرے جیسا نہ کوئی پہلے آیا، تیرے جیسا نہ کوئی بعد میں آ سکتا ہے، تیرے جیسا نہ کوئی ہماری مخلوق میں ہے۔ تجھے سارے نبیوں کا سردار کیا، تجھے سارے نبیوں کا افسر کیا، تجھے سارے نبیوں کا امام کیا، اور تجھے اپنی بارگاہ سے اتنا نوازا، تیری رضا کو اپنی رضا کہا، تیری اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، تیری فرما برداری کو اپنی فرما برداری کہا۔ جو تیرے دروازے پہ آیا اس کو میں نے نوازا، جو تیرا ہوا وہ میری بارگاہ سے شرف یاب ہوا، اور جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر۔ ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا۔ اب ایمان سے کہو جو ذکر خدا ہو، پوری طرح نہیں سمجھا سکا یا تھکے بیٹھے ہو؟ تھکو نا، ایک اور تو مردہ دلی سے بیٹھنا، چہرے سے پتہ چلتا ہے میں مرا ہوا بندہ، مشکل میں بیٹھا، ایک ہے بس مسکرا کے بیٹھا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ مصطفیٰ کا توسل آ رہا ہے۔ اور ہمارے نزدیک ہم سے سنیوں سے پوچھو، ہم تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر تب بھی مکمل ہوتا ہے جب مصطفیٰ کا ذکر آئے۔ آپ کہیں گے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، ذکر خدا ان سے جو جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں، یہ کنجی سکر کی ہے، جہنم کی چابی لگتی ہے۔ جو سرکار کو چھوڑ کے اللہ کا ذکر اکیلا کرے، کیونکہ یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی۔ پچھلے دنوں یہ سکھوں کا ایک جلسہ ہوا تھا ادھر، جو عمران خان صاحب نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے ان کا ایک بڑا سا وہ کیا اس کا نام ہوتا ہے، ان کا جو جھوٹا عبادت خانہ ہوتا ہے، گردوارہ بنایا۔ تو گردوارے کا جب افتتاح کیا نا تو عمران صاحب بھی گئے تھے۔ شیخو پورے کا جو منڈی فاروق آباد کا علاقہ ہے جو، اچھا جو بات میں سنا، ان کا ایک عیسائی سکھ تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا جیسے تمہارے ہاں
ان لوگوں کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرائے، اللہ کا کسی کو اس طرح شریک سمجھے، ہم اس کو خنزیر سے بھی برا سمجھتے ہیں. اچھا ذرا غور کرو، اگر اس کی بات سچی ہو تو پھر اس کی توحید ٹھکرائی کیوں جاتی ہے، اور آپ کی اور میری قبول کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی سکھ بھی کہتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے یا اللہ کے برابر سمجھے، ہم اس کو کتے کی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس کو خنزیر کی طرح سمجھتے ہیں. میں سوچتا تھا اس کا توحید پرست ہونا ٹھکرایا گیا، اس کے منہ پہ مارا گیا، تیرا میرا توحید پرست ہونا قبول کیا گیا، محمد کی وجہ سے، کوئی اور سبب نہیں. ذکر خدا ان سے جو جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط، یہ حوث بے بصر کی ہے. اور پھر آخر میں بات ہی ختم کی، مطلب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی استاج ورک. ساری چیزیں غور کرو گے، اسلام کا جو اصل مرکزی روح ہے، اسلام کا جو اصل نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حج بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، معاشرے کے اندر اہم کردار بھی ہو، حسن اخلاق بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود محمد کی غلامی نہ ہو، مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتا ہے. وہ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. اچھا نماز پڑھو اسلام نہیں، روزہ رکھو اسلام نہیں، حج کرو اسلام نہیں، زکوٰۃ دو اسلام نہیں، یہ ساری چیزیں اسلام ہیں، لیکن بنے گی تب جب مصطفیٰ کی محبت درمیان میں شامل کی جائے. حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں. خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں. کسی نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ حامی سب کچھ. عزیزان گرامی قدر، سرکار کی محبت اس قدر ضروری. اور اب آپ غور کرو گے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، جب وہ آیا ہے تو اس پر خوشی کرنا. جب وہ آیا ہے، ابھی آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں؟ حضرات توجہ کرو، ابھی چند سالوں کی بات ہے، انگلینڈ میں یہ مولانا عبد الرحمن سدیس، یہ خانہ کعبے کے امام ہیں، یہ بڑی ان کی طرز پہ لوگوں نے آیتیں تیار کر رکھی. حضرت صاحب کو، شاہ صاحب کو معلوم ہوگا، قاری صاحب، عبد الرحمن سدیس، سدیس بھی پڑھتے ہیں، سدیس دال کے نا، یہ اس کا تصغیر کا قاعدہ ہوتا ہے. جیسے جنید پڑھتے ہیں، جنید، جریج، جریج، یہ اس کا قاعدہ ہوتا ہے، تثنیہ کے اوپر یہ قاعدے سے آتا ہے. تو ہماری زبان میں اس کو سدیس عام پڑھ جاتے ہیں، لیکن سدیس، عبد الرحمن سدیس خانہ کعبے کا امام آیا انگلینڈ میں. پوری جماعت جو کہ ان کے ماننے والے تھے، ان کے نمائندہ آیا ٹی وی پر، وہ کہتے ہیں ہماری تو عید ہو گئی. اچھا عبد الرحمن سدیس آئے تو اچھا غور کرو گے، ہم تو چلو سنی لوگ ہیں، ہمارا اتنا نہیں، لیکن میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ انگریزوں کو کیا پتا کون ہے، گزر جاؤ، کوئی آیا کوئی گیا، وہ دھیان ہی نہیں کرتے کون ہے کون نہیں. اچھا ان کی جماعت کے جتنے بندے تھے نا، سب اکٹھے ہوئے، ٹی وی پہ ان کا جو ہے نا بیان آیا. جو بڑا ان کا نمائندہ تھا وہ کہتا ہے کہ آج ہماری عید ہو گئی.
وجہ یہ ہے انگلینڈ میں ان کے ماننے والوں کی عید ہوئی، کیوں؟ خانے کعبے کا امام آیا۔ میں نے کہا یہ کعبے کا امام آئے تو تیری عید ہوتی ہے، ساری کائنات کا امام آئے تو سنیوں کی عید ہوتی ہے۔ اس کے آنے پہ تو خوش ہے۔ اس کی آمد پہ تو خوش ہے، کیوں؟ کہ یہ تیرا امام ہے۔ تو آمنہ کے لال کی آمد پہ سنی خوش ہے کہ وہ ہمارا امام، ہماری دنیا کا بھی امام ہے، ہمارے دین کا بھی امام ہے، ہماری آخرت کا بھی امام ہے، ہمارے پہلوں کا بھی امام ہے، ہمارے بعد والوں کا بھی امام ہے، ہمارے نبیوں کا بھی امام ہے، ہمارے رسولوں کا بھی امام ہے۔ وہ ایسا امام ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی اقتداء میں چلے گی۔ پھر جو ان کی آمد پہ نہ خوش ہوتا ہو۔ پھر میں جو بات کہنا چاہتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں حضرت سے بھی مبشر رضوی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جب سرکار کا ذکر، یہ وقت کوئی تھوڑا بیت زیادہ گیا ہے یا ختم؟ میں تو کرنے ابھی میں تو شروع ہی کر رہا ہوں نا، میں مجھ سے تو جان آپ کی چھوٹے ہی بہت دیر لگ جائے گی، یعنی میں کوئی ایسے نہیں 2 منٹ میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا۔ آپ تھکے ہوں گے لیکن میں نہیں، آپ کو جلدی ہوگی لیکن مجھے نہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہو تو پھر کون سا سرکار کا چاہنے والا جو تھک جائے؟ آپ بھی نہیں تھکیں گے اللہ کے کرم سے جب آپ سننا شروع کریں گے نا۔ میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میلاد تو سرکار کی پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن عرف میں پوری زندگی کو گر جاتے، پوری زندگی، بچپن، لڑکپن، شباب، جوانی، بڑھاپا، مکی زندگی، مدنی زندگی، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنا، باہر جنگل میں نکلنا، بادل کا سایہ کرنا، ثوابہ کا دودھ پینا، اور پھر اپنی ماں آمنہ کی گود میں سر رکھ کے سجدہ کر دینا، پھر سرکار کا بچپن آ جانا، لڑکپن آ جانا، شباب آ جانا، جوانی آ جانا، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرنا ہجرت کی رات، علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانا، سب میلاد ہے۔ اور کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہو تو یہ میلاد ہے۔ ذرا چشم تصور میں منظر لاؤ نا، جب حضرت آمنہ کے پشت میں آئے، ریم میں آئے، بہت سی روایات میں یہ بات آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک دن سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا دوپہر کے وقت، تو کہتے ہیں میں اٹھا ہوں نا تو میری حالت بدلی ہوئی تھی، میرا پورا جسم کستوری میں نہایا ہوا، میری طرف خوشبو اٹھ رہی تھی، میری آنکھوں میں کاجل ڈال دیا گیا، میرے سر میں تیل لگا دیا گیا۔ آپ چہرے بھی ذرا میٹھے سے بنا لو۔ کہتے ہیں میرے سر میں تیل لگا دیا اور میری مانگ نکالی گئی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جیسے بیدار ہوا نا، میرے جسم سے ایسے نور نکلا، آسمان کے اندر گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، پھر گھوم کے سارا نور پھر مجھ میں آ گیا۔ کہتے میں نے اپنے باپ سے کہا، عبد المطلب سے، کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ کاجل میں نے تو نہیں لگایا، یہ کنگھی میں نے تو نہیں کی، یہ تیل میں نے تو نہیں لگایا، یہ خوشبو میں نے تو لگائی نہیں، کدھر سے آئی؟ یہ نور نکلتا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد حضرت عبد المطلب مسکرا کے فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے تیری شادی کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے مجھے بھی اس وقت پتا چلا تھا کہ جب میں گزرنے لگا تھا، اچانک میں ایک سوکھے درخت کے نیچے سے گزرا، سر سبز و شاداب ہو گیا، میں سوکھی وادی سے گزرا، میں نے قدم رکھا، ساری سبزہ سبزہ ہو گئی، میں ایسے سوکھے پیڑ کے نیچے جاتا جس کے اوپر ذرا پھل نہیں ہوتا تھا، میرے بیٹھتے بیٹھتے اس پہ پھل لگ بھی جاتا، پک بھی جاتا، میری جھولی میں بھی گر جاتا تھا۔ فرماتے میں جس کنویں کے پاس جاتا تھا، جیسے میں بڑھتا نا آگے، کنویں کا پانی ابل کے مڈیر پہ آئے،
تو کہتے میں نے بھی اپنے باپ سے کہا یا اپنے چچا سے کہا. تو کہتے چچا کو یہ بات معلوم تھی, انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دولت تجھے دی گئی ہے نا, اب اس کے منتقل ہونے کا وقت آ گیا. حضرت عبد المطلب کو پھر حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر. تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ کے ننیال, حضرت عبد المطلب کے ننیال, حضرت ہاشم کے ننیال اور سرکار کے اپنے ننیال سب مدینہ شریف. سرکار کے نان کے سمجھتے ننیال یا نہیں سمجھتے؟ ننیال سرکار کے نان کے بھی مدینہ شریف, سرکار کے والد کے نان کے بھی مدینہ شریف, سرکار کے دادا کے نان کے بھی مدینہ شریف, سرکار کے پردادا کے نان کے بھی مدینہ شریف. یعنی مدینے سے شہر کو ایسا تعلق. اسلان بھی آیا, یہ چاک بیگا سے, کنجا سے, ابھی دیکھیے پوری جماعت آئی. حمزہ بھی پیچھے سے آیا, دیگر ساتھی بھی آئے. بڑا سفر کیا جوانوں نے. معلوم ہوا کہ یہ شمع جلے پروانہ کہاں رہ سکتا. شرط یہ ہے کہ دل میں لگن لگی ہو کسی شمع کی. یہ مصطفیٰ کی شمع پر سارا قربان ہو رہا ہے زمانہ. میلاد منانے آئے بیٹھے کوئی دور دراز سے. مجھے مبشر رضی صاحب علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سروانی سے بھی بہت سے لوگ آئے اور آپ کام کاج چھوڑ کے آئے. ایک حدیث نہ سنا دوں میں آغاز میں آپ کو, پھر میلاد کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میلاد کی عظمت کیا ہے, میلاد کا فائدہ کیا. حدیث سنا تو سیدھی سی. کتاب کا نام سنن نسائی, جلد اس کی دوم, صفحہ نمبر اس کا 310. لکھنے والا امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی. حدیث کے الفاظ سنو. یہ 1200 برس پہلے لکھی گئی حدیث کی کتاب ہے, صحاح ستہ کی کتاب ہے. اس کا حوالہ دے دیا, جلد بتا دی, صفحہ بتا دی. اب عبارت سنو, اور عبارت خالی متن نہ سنو, سند بھی سنو. کیا کہتے؟ اخبرنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن نبی نعام وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری قال قال معاویت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حلقة یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. یہ حدیث میلاد ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے, ترجمہ سنو گے ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبی کا ماحول, مدینے کا شہر, صحابہ کرام کا جرمٹ, درمیان میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری. کبھی چشم تصور میں منظر لاؤ, کیسا منظر ہوگا؟ صحابہ کے جرمٹ میں سرکار آئے ہوں. کوئی الفاظ اس کو صحیح بیان کر سکتے ہیں؟ بڑا سے بڑا بھی کوئی اڑے. وہ جو مرزا غالب کا شعر ہے, کیا شعر ہے وہ, جس میں مرزا اسداللہ غالب سرکار کی تعریف میں کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہتے غالب ہم نے اپنے آقا کی ثنا رب پہ چھوڑ دی ہے, ہم کیا جانے سرکار کا مرتبہ کیا ہے, ہماری تو مجال ہی نہیں سمجھ سکیں. رب بھی جانتا ہے, رب بھی بیان کر رہا ہے. کبھی یاسین کہہ رہا ہے, کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے,
کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا النبیّ کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا الرسول۔ وہ جو سعدی شیرازی نے کہا نا ترا اذ لولاک تمکین بس، ترا اذ لولاک تمکین بس، ثنائے تو طٰہٰ و یاسین بس۔ تو اعلیٰ حضرت کا بھی وہ شعر ہے نا جس میں کہتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ؟ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ وہ جو کسی نے کہا ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ سمجھ تو نہیں آتی فارسی کی لیکن کچھ نہ کچھ قریب ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، سمجھتے ہو نا؟ کہتے ہیں ہزار بار اپنی زبان کو میں دھوں مشک سے، کستوری سے، گلاب سے، ہنوز ابھی تک نام تو گفتن، تیرا نام اپنی زبان پہ لانا کمال بے ادبیست۔ میاں محمد بخش اس کا ترجمہ کرتا ہے، وہ کہتے جے لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ۔ اب سبحان اللہ نہ کہو تو جاتی کرو۔ وہ کہتے جے لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہ ہی کی کلمہ دا کانا۔ کیا کیا میں لے کے آؤں۔ اور میں پچھلی تقریر میں سعدی شیرازی کا شعر پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ندانم قدامی سخن گویمت کہ والا تو رازاں چے من گویمت۔ آقا مجھے سمجھ نہیں آتی، میری عقل جواب دے گئی، میرے تخیل کا پرندہ اڑنا چھوڑ گیا، میرا تصور چاروں شانے چت ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلتا میں تیری شان میں کیا لکھوں، میں کتنا اونچا اڑوں، میں اوج ثریا پہ کمند ڈالوں، میں اپنے تخیل و تصور کا پرندہ کہاں تک لے جاؤں، کوثر و سلسبیل سے نہر کی جنت کی نہروں کے پانی سے دو دو کے الفاظ لاؤں، میں سونے کا قلم رکھوں، میں چاندی کی دوات رکھوں، میں کستوری کی سیاہی بناؤں، پھر تیری شان میں لکھوں۔ آقا اللہ کی قسم جو بھی لکھوں گا وہ چھوٹا ہوگا، تو اس سے بڑا، تو اس سے بڑا۔ مجھ فقیر کی کیا حیثیت ہے اس میں۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ سرکار صحابہ کرام کے جرمٹ میں آئے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، تھکنا چھوڑو نا یار، تقریریں نہیں سنتے ہو یا ویسے تھک گئے ہو؟ تقریر سننے کے لیے ذرا جوش و خروش بھی چاہیے صاحب، جیسے بزرگوں کا ہے، جیسے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے نا، یہ میاں صاحب کا شعر پڑھا گیا تب خوش ہوئے، یہ مرزا غالب کا پڑھا گیا تب خوش ہوئے، کسی فارسی کا پڑھا گیا تب خوش ہوئے، اردو کا پڑھا گیا تب خوش ہوئے۔ تو اب میں جو بات عرض کر رہا تھا ذرا غور کرو، صحابہ کے کرام کے جرمٹ میں ابھی کوئی آپ کے پیر ہوں یا آپ کے مرشد ہوں، یہ حضرت صاحب سے، حکیم صاحب سے، قائد اعظم، ان سے پوچھو، ابھی کبھی انہوں نے محفل سجائی ہو، ان کے پیر آ جائیں، خوشی کا ٹھکانہ بتاؤ نا۔ یہ حافظ جنید صاحب سے پوچھو، یہ سیالوی بندہ ہے، ایک اور بھی بزرگ بیٹھے تھے یہ جلال پوری، تو حضرات ذرا غور طلب بات، ان سے پوچھو بیٹھے بیٹھے پیر آ جائیں، تو جس محفل میں ساری کائنات کا پیر آئے اس کا حال بتا، کیسے اس کو لفظوں میں پرو سکتے ہیں؟ دو چار لفظ بول سکتا ہوں میں، ایسا لگتا ہے جیسے پروانوں کے ہجوم میں شمع فروزہ مسکرا رہی، یا پھر یوں کہیے اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلا ہوا ہو، یا پھر یوں کہیے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، یا پھر یوں کہیے براتیوں کے جرمٹ میں دولہا سج دج کے تشریف فرما ہو گیا۔ ہمارے امام احمد رضا بھی اسی تصور کو سوچتے، آہیں بھرتے کیا کہتے ہیں؟ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے،
بچا جو ان کے تلووں کا دوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اتار کر ان کا رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ اور میں تو کہتا ہوں اے سلطان حسینان جہاں، صداقت تیرے گر سے، امانت تیرے در سے، حیات تیرے دربار سے، ہمدردی تیری سرکار سے، خدائی تیری بات سے، اور حقیقت تیری ذات سے آشکار و نمودار ہوتی ہے۔ رسالت کے معنی تو نے بتائے، نبوت کی تفسیر تو نے کی، انسانیت کا عقدہ تو نے کھولا، بندگی کا راز تو نے بتایا، عبودیت کا مرحلہ تیری شان، توحید کا ڈنکا تیری زبان۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سوئے ہوئے بھی جاگ جائیں بے ذکر مصطفیٰ ہو رہا۔ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ سرکار صحابہ کرام کے جرمن میں آئے، کیسا منظر ہوگا خدا کی قسم۔ میں سوچتا رہتا ہوں سرکار ادھر آئے تھے، کبھی ادھر بھی آؤ نا۔ نہیں تو دل بھی کبھی ایسا بنا کے رکھنا۔ وہ کہتے ہیں جی سنا ہے، وہ ایک شعر پڑھتے ہیں نا، مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچاتے بچاتے۔ میں نے کہا مدت سے ویسے کرتا رہتا ہے، سچے دل سے ایک دن بچا گیا۔ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر، ادھر تو صدا لگائے گا ادھر گنبد خضرا سے سواری چل پڑے گی۔ تو اپنے باپ کو بلاتا ہے، اپنی ماں کو بلاتا ہے، کون سی ماں ہے تیری آواز سنے نہ آئے، کون سا باپ ہے تیری مشکل کا مداوع کرنے نہ آئے۔ کروڑوں مائیں ایک طرف، لاکھوں باپ ایک طرف، مصطفیٰ کی محبت پھر امتی سے زیادہ ہے، پھر امتی سے۔ کبھی آج ہی کبھی ایسا کرنا، سوتے سوتے سرکار کو یاد کرنا، چشم تصور میں وہ منظر لانا، سرکار کا چہرہ زیبا والضحا کا، کون سی زلفیں واللیل کی، کون سا کاجل ما زاغ البصر وما طغا کا، کون سا چہرہ یاسین کا، کون سے ہاتھ ید اللہ کے، کون سا چہرہ وجہ اللہ کا، چال ایسی، ڈال ایسی، گفتار ایسی، کردار ایسا، اٹھنا ایسا، بیٹھنا ایسا، مسکرانا ایسا۔ نبی مسکرائے گمی ہوئی سوئیاں مل جائیں، نبی مسکرائے مسجد نبی کے در و دیوار روشن ہو جائیں۔ سوچتے سوچتے بندہ جائے نا اپنے بستر پہ تو ایک دفعہ کہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ادھر سے دیری نہیں ہوتی، یہ دیری ہم فقیروں سے ہوتی ہے۔ ان کا دریائے کرم آج بھی اسی طرح بستا ہے کہ بصیری بلائے تو آتے ہیں، سعدی بلائے تو آتے ہیں، احمد رضا بلائے تو آتے ہیں، غازی علم دین بلائے تو آتے ہیں، غازی ممتاز آبرے تو دلاسا دینے آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس آتے ہیں، تیرے پاس کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کمی ادھر ہے، ادھر کو نہیں۔ یہ میلاد کے مقاصد میں سے ایک چیز یہ بھی رکھی ہے کہ سرکار کا ذکر ہو، اسی کو سوچتے سوچتے آنکھ لگے، ادھر آنکھ لگی سوچ رہا ہے کیسے ہوں گے۔ پوچھنا علیمہ سعدیہ سے، یعنی حال یہ تھا سرکار کا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے تھے، سرکار کے جھولے کے پاس لے آتے، سرکار کا ہاتھ اٹھا کے مس کر دیتے، ہاتھ اٹھا کے ایسے لگاتے ہیں، لگنے کی دیر ہوتی رب شفا دے دیتا۔ اچھا کہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ لگنے سے شفا ہوتی ہے، میں نے کہا عیسیٰ کے ہاتھ لگنے سے شفا ہوتی؟ رب کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ کا ہاتھ لگے 70,000 بیمار بھی شفا یاب ہوتا ہے، تو عیسیٰ کے امام کا ہاتھ لگے، عیسیٰ کے سردار کا ہاتھ لگے تو شفا کیوں نہیں؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے تو کہا، ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، اس کا مطلب ہے پاؤں کا غسالہ، پاؤں کا دوون،
یہ سرکار کے صحابی تھے، بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، بخاری میں حدیث ہے۔ تو صحابہ اکرام نے سرکار سے کہا سرکار اب فلاں شخص چھوڑ جائے گا، وہ ہمارا ساتھی ہے، ہم جدائی ہو جائے گی۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جانے دیں گے تو جائے گا نا۔ اور آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں سرکار کی آواز جائے جاتی ہوئی روح پلٹ آتی ہے۔ کیسے فکرہ جانو گے تم یہ کیا کہا؟ سرکار کی آواز جائے نا روح کو، جاتی ہوئی روح، جم جاؤ ذرا سبحان اللہ، جاتی ہوئی روح پلٹے گی، سرکار کی آواز آئے۔ سرکار نے فرمایا جانے دیں گے تو جائے گا نا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، وضو فرمایا، سرکار نے پاؤں دھوئے نا، پاؤں کا غسالہ خود جمع کیا، رکھو اس کو کوئی نہ لے، فرمایا جاؤ جب اس فلاں بندے پہ چھڑکو۔ وہ شخص جس کو لا علاج کر دیا گیا، پانی چھڑکا گیا، اسی وقت کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ حضرت حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کوئی بیمار پڑ جاتا نا، توجہ کرو، ہم اس کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے کے جاتے، اس کو اٹھا کے سرکار کے جھولے کے پاس لے آتے، سرکار کا ننھا سا ہاتھ، بچپن تھا نا، مس کر دیتے، ہاتھ لگنے کی دیر ہوتی شفایا فرماتی یہ تو وہ تھا جو آ سکتا۔ کچھ لوگ دور ہوتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے، کہتے سرکار کا ہاتھ پانی میں بھگو دیتے، وہ پانی جا کے بیمار پہ چھڑک دیتے، رب شفا دے دیتے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی سرکار کو لائے ہوئے کچھ دن گزرے تھے، میرے محلے کی عورتیں آ گئی، علاقے کی عورتیں مجھے آ کے کہتی ہیں حلیمہ بڑی شاہ خرچ ہو گئی، بڑی امیر ہو گئی، اب تیرا مزاج بھی ہم سے ملتا نہیں، وہ خزانہ تیرے ہاتھ آ گیا۔ دل میں کہتی تو ہوں گی ایسا خزانہ آیا ہے کسی کو ملا ہی نہیں جو مجھے ملا۔ فرماتی کیا کیا میں نے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہوں؟ انہوں نے کہا ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے، اتنا قیمتی اتنا صاف شفاف زیتون کدھر سے آیا ہے جس کی روشنی اتنی سفید ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی اللہ کی قسم جب سے محمد کو لائیوں دیا جلانا چھوڑ دیا ہے، لا اوقد نارا ولکنہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیے کی روشنی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی ہے جو دروازے کی دردوں سے، روشن دانوں سے، کھڑکیوں سے باہر چھن چھن کے آتی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کیا شعر لکھ دیا اس بندے نے بھی۔ عزیزان گرامی قدر جو بات میں عرض کرتا تھا، حضرت عباس نے سرکار سے کہا روک کے، جنگ تبوک سے واپس آئے، حضرت عباس آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہتے سرکار کچھ راز کی باتیں ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع صحابہ کرام کا لگا ہوا ہے، حضرت عباس نے کہا، سرکار رک گئے، فرمایا بتاؤ۔ کہتے سرکار مجھے جن باتوں نے آپ کی طرف رغبت دلائی ہے، جن باتوں نے مجھے ادھر توجہ دلوائی ہے کہ آپ نبی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کی عمر بالکل تھوڑی تھی، 40 دن ہوگی، میں آپ کو دیکھنے کے لیے حلیمہ کے گھر گیا تھا۔ حضرت عباس کہتے سرکار میں نے دیکھا تھا اس وقت کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کا جھولا رکھا ہوا تھا، ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، ہلتا رہا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ان مہدہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتحرک بتحریک الملائکۃ، سرکار کا جھولا بندوں کے جھلانے سے نہیں، آسمان کے فرشتوں کے جھلانے سے جھولا کرتا، فرشتوں کے جھلانے سے جھولا کرتا۔ سرکار مسکرا رہے تھے، فرمایا پھر معلوم ہوا سرکار نے پھر میلاد کی بات کو روکا نہیں۔ آگے سے حضرت عباس کہتے سرکار ایک اور بات بھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایسے اچانک جھولے میں لیٹے لیٹے آپ کی انگلی فضا میں لے رہی، تو جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی آسمان کا چاند بھی چلا جاتا تھا۔ تو سرکار نے کوئی روکا نہیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے
خود سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا. چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے کہ خود سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا. حضرت عباس کہتے ہیں سرکار میں دیکھ انگلی ہلتی، چاند بھی ہلتا رہتا ہے. حضرت عباس نے کہا سرکار یہ میں نے دیکھا. تو آپ نے فرمایا عباس یہ کچھ اور بھی. حضرت عباس کہتے ہیں سرکار میں نے تو یہی دیکھا. تو آپ نے فرمایا کچھ اور بھی بتا دوں جو تو نے نہیں دیکھا. حضرت عباس کہتے ہیں سرکار سنائیے وہ کیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ آسمان تو اس وقت حضرت عباس نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ سرکار آپ کو یاد ہے 40 دن کی بات یاد ہے. سرکار نے میں تجھے یاد ہے مجھے کیسے بھول سکتی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں سرکار پھر سنائیے چاند کیا کہتا تھا آپ کو. سرکار نے فرمایا چاند مجھ سے کھیلتا تھا میں اس سے کھیلتا تھا. کھیلنے کی بجائے لفظ میری زبان سے نکلا. فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھے لوریاں دیتا تھا اور چپ کروایا کرتا تھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو تو نے آسمان دیکھا ہے، پہلے آسمان پر چاند ہے. میں تمہیں اس وقت کی بات سناتا ہوں جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہوتا اور 7 آسمانوں کے اوپر کی بات سناتا ہوں، لوح محفوظ کی بات سناتا ہوں. حضرت عباس بڑے تعجب سے سنتے تھے. سرکار نے فرمایا جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہوتا تھا اس وقت رب ذوالجلال کا قلم، تقدیر کا قلم جب اس کی لوح پہ چلتا تھا اس کے چلنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا. کیا ہے اور میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتا بھی تھا. تو ایمان سے کہنا جو ماں کے پیٹ میں جلوہ فرما ہو کر لوح محفوظ کی بے آواز تحریر، نور کی تحریر، بے آواز تحریر جو قریب کان رکھ کے بھی سنے نہیں سمجھ آئے، ماں کے پیٹ میں سنے، وہ ہم غریبوں کا درود و سلام گنبد خضرا میں کیوں نہ سنے. حضرات میں نے جو حدیث پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ سنا کے بات ختم کروں آپ کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہے. میں اس لیے سناتا ہوں کہ تاکہ سرکار کی یاد ہو، تازہ ہو، چہرہ، آنکھیں، حسن، ریش مبارک، گیس ہوئے امبری، سرکار کے لب لالی، سرکار کی بینی مبارک، سرکار کے ابرو. وہ جو امام احمد رضا نے کہا نا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، چپ رہتے واگے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورت. اور سرکار کے حسن پر ایک پنجابی شاعر نے بھی تھوڑا قلم کھینچا. سناؤں اس کی بات؟ پنجابی شاعر نے بھی حکیم صاحب وہ بھی قلم توڑ کے رکھے. کیا کہتا ہے بابا وارث شاہ ہیر والا کہتا متھا چاک دا جلوہ ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفا قرآن دائے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، موڈے کملی تری مزملی دی، ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی، چھیڑو امتان دے نبی پاک ہوئے، رانجے باج نہ مجھی چرین قاضی، رانجے یار دے وچ جے وچ جانا، درجے عشق دے کیویں توہین قاضی. جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے بیخ والدوالین قاضی. اللہ کے کرم سے سنی شک والے نہیں، مصطفیٰ کی ذات پر یقین کرنے والے بیٹھے. ایک اور بھی شعر ہے ان کا، وہ بھی سنا دوں آپ کو تاکہ ذرا سرکار کا چہرہ آپ کو یاد ہوتا رہے. وہ کہتا ہے بابا وارث شاہ کہتا ہے ہونٹ سرخ یاقوت، کبھی یاد کر کے رات کو گنگنائے نا. یہ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تھا. میں اس وقت امریکہ سے آیا تھا. یہ ذرا ٹیپ بند کرو تھوڑی دیر، وہ بھی بند کرو تاکہ ذرا تماشا نہ لگے. اس کو بند کرو ذرا، یہ بند کرو، یہ بند کر دو تھوڑا 5 منٹ. لائٹ نہیں، ٹی وی بند کرو، کیمرہ بند کرو. جو بات میں سنانے لگا نا لائے، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ شعر سناتا ہوں نا، یہ بھی وہ میرے والد بہت پڑھتے تھے. ہونٹ سرخ
یاقوت، میں مجھے بھی ان سے سن کے یاد ہو، کتاب تو میں نے نہیں دیکھی. ہونٹ سرخ یاقوت جوں لال چمکن، اور ادھر پڑھتے تھے، ادھر اتنا موٹا ان کا آنسو گرتا تھا. کسی لوگ بھی پڑھنے آتے تھے ان کے سامنے، جیسے کسی نے چھیڑا ہے چھم چھم روتے تھے، بات نہیں نکلتی تھی پھر ان سے. مجھے لگتا تھا ہر شے سے بگانے ہو گئے. ہونٹ سرخ یاقوت جوں لال چمکن، ٹھوڈی سیب ولیتی سار بچوں، دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی، دانے نکلے حسن انار بچوں، سرخی اوٹھاں دی لوڑ دنداسڑے دا، کھوجا کھتری قتل بازار بچوں، نک الف حسینی دا پپلائے، زلف ناک خزانے دی بار بچوں، گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں، ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں، متھے آن لگن جیڑے پاور عاشق، نکل جان تلوار دی تار وچوں، تے وارث شاہ جے نینا دا لگے، بچے کوئی نہ جوئے دی ہار. سرکار صحابہ کرام کے جرمٹ میں آئے. سرکار نے آتے ہی صحابہ کرام سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ یہ لفظ ہے ما اجلسکم، یہ علماء ہیں سارے. یہ سب دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کیوں بیٹھے ہو. ما اجلسکم یہ متعدی ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں کس چیز نے بٹھایا. جیسے آپ سے پوچھے جناب رات کے 12 بج گئے، گاؤں میں رہتے ہو، کون سی شے مجبور کرتی ہے؟ گھر نہیں جاتے، بچے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، دروازے بند کر آئے ہو، ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر کے مسجد میں بیٹھ گئے ہو، سروانی سے بھی آئے ہو، اور چک بیگا سے بھی آئے ہو، گجرات شہر سے بھی آئے ہو، آزاد کشمیر سمانی سے بھی آئے ہو، اتنی دور سے آئے ہو، کس چیز نے بٹھایا؟ کس چیز نے بٹھایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار 2 چیزوں نے. کون کون سی؟ کہتے ہیں رب نے ہمارا سینہ اسلام کی شمع سے روشن کیا. اللہ کی بارگاہ میں حمد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بیچ کر ہمارے اوپر جو احسان کیا اس کا شکر ادا کرنے آئے ہیں. منّا علینا بک، آپ کے سبب سے اللہ کا جو احسان ہم پر ہوا ہے اس کے ترانے گانے آئے. سرکار نے فرمایا قسم اٹھاؤ صرف اسی لیے آئے ہو. صحابہ کرام نے قسم اٹھائی، ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم صرف اسی لیے بیٹھے. سرکار نے فرمایا قسم اٹھائی ہے تمہیں جھوٹا نہیں جانا، قسم اٹھائی ہے تم پر تہمت لگانے کے لیے نہیں. آقا پھر قسم کیوں؟ فرمایا ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ انما آتانی جبرائیل، ابھی جبریل آئے ہیں، فاخبرانی، مجھے خبر دی ہے، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ جو تیرے دیوانے تیری یاد میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رب ان پہ اتنا راضی ہے اس نے فرشتے بلا لیے ہیں، ان کے سامنے اپنے شایان شان جلوہ فرما ہو کر ان آنے والوں پر ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، مباحات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں مجلس میلاد مدینہ میں سجے، جبریل آتے ہیں، ادھر سجے رب کے رحمت دے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ادھر محفل میلاد سجے رب راضی ہوتا ہے، ادھر سجے رب راضی کیوں نہیں ہوتا؟ بتا دو. معلوم ہوا آپ کا یہ کام آپ کی حاضری کو عرش اعلیٰ پر بھی لگوائے گا، رب کی بارگاہ میں بھی لگوائے گا، آپ کی قسمت بھی. دوران گفتگو مجھ سے جو چھوٹی بڑی غلطیاں سردد ہو گئی ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو میاں محمد بخش نے کی ہے، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پوکھا پھل. اللہ آپ کی مسجد کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کے اس پورے گاؤں کو ہنستا بستا رکھے، اس کے قبرستانوں پہ اپنی رحمت کی بارش برسائے. ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو، ناموس کو، پارسائی کو اللہ تعالیٰ خود اپنی حفاظت عطا فرمائے. جو جا چکے ہیں ان کو جنت عطا کرے، جو زندہ ہے اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کرے. الہی ہماری اس مسجد کو آباد فرما، ان کے جو قاری صاحب مقصود صاحب ہیں ان کے درجے بلند فرما. حضرت صاحب جو تشریف لائے ہیں الہی ان کے صدقے سے ہمارے گناہ بھی معاف فرما. جو حضرت صاحب علامہ مبشر رضوی صاحب نے جو شمع جلائی ہے الہی اس کی روشنی کو 4 دانگے عالم میں عام فرما دے. جو دور دراز سے حضرات آئے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں ان کو لا تعداد نیکیاں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.